نہ ہمیں کچھ پتا تھا کرپٹو کرنسی کا، نہ کوئی قانون تھا، اور جس انویسٹیگیٹنگ افسر نے وہ انویسٹیگیشن کی تھی اس کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. تو یہ نئی چیزیں متعارف ہو رہی ہیں جس پہ نہ صرف ڈائریکٹر جنرل صاحب اور اس اکیڈمی نے بڑا ہی ایک اچھا وہ لیا ہے، قدم لیا ہے، لیکن ہمارے لیے اور صرف یہ سول جج ہوں یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہوں یا ڈسٹرکٹ ججز ہوں، یہ ٹریننگ صرف ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے بھی ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے. اور میں کیوں کہتا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ریسنٹلی 2 ایسے کیسز آئے، یقیناً آپ سب ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور وہ ایک بچے کی کسٹڈی کا اگر کیس آئے تو بچے کی کسٹڈی کے کیس میں اس کا آپ سب کو پتا ہے کہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ویلفیئر آف دا چائلڈ ہوتا ہے. لیکن دنیا بھر میں یہ ایک انتہائی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، کیونکہ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں، امپریشنیبل مائنڈز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنا اس کے لیے بھی بہت ہی اسپیشلائزڈ ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. اس کے مختلف ویریبلز ہوتے ہیں، ان ویریبلز اور ان فیکٹرز سب کو وے کر کے ایک عدالت کو اس نتیجے پہ پہنچنا پڑتا ہے کہ آیا ایک بچے کے ویلفیئر میں کیا اس کے what would serve the child's best interest. لیکن دنیا بھر میں یہ صرف عدالتوں پہ اس کا بوجھ نہیں ہے. عدالتیں اگر ان کو ایکسیس نہیں کہ وہ کوئی پروفیشنل اوپینین لے سکے، مثال کے طور پہ ایک سب سے بڑا ویریبل ہے کہ اس بچے کا اور ماں باپ دونوں کا مینٹل سٹیٹس جو ہے اس کو اسیس کیا جائے. لیکن ہم سب منصف ہیں، ہم سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، تو دنیا بھر میں عدالتوں کو ایک ایکسیس یا فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی سائیکالوجسٹ سے ایک اسیسمنٹ رپورٹ لے کے اس کی اوپینین سامنے اس کو بھی دیکھ لے. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن کم از کم ہمیں بھی اتنا ٹرین ہونا چاہیے. اور صرف یہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ کرمنل لا میں ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ میں آتھر کر رہا تھا کہ ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے. اب ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں سپریم کورٹ تقریباً سارے گائیڈ لائن سیٹل کر کے اور ججمنٹس میں اس کے سمرائز بھی کر چکی ہے. لیکن پھر بھی جب سپریم کورٹ تک کیس آتا ہے تو گو کہ وہ صرف کورابوریٹو ایویڈنس ہے، لیکن وہ ایکویٹل جو ہے، چونکہ نہ ایویڈنس میں سارا زور، سارا فوکس اس ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پہ رکھا ہوتا ہے، اور جس نے انویسٹیگیشن کیا ہوتا ہے وہ بھی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے لیے اس نے سارے کا سارا ایمفسس اس پہ ڈالا ہوتا ہے، تو لا محالہ وہ ایکویٹل ہی میں جاتا ہے. میں تو تجویز دوں گا ڈائریکٹر جنرل صاحب کو کہ یہ جو اپنا بلیٹن یا جو کہ
ان کا کوئی منتھلی اگر کوئی پبلیکیشن ہے اس میں یہ سمرائزڈ فارم میں جو گائیڈ لائنز ہیں مختلف چیزوں پہ وہ بھی اگر دے دی جائے اور سارے پاکستان میں تقسیم کر لی جائے تو بڑی ایک فائدہ مند چیز ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے دونوں جو ریپرزینٹیٹیوز تھے انہوں نے جس جذبے سے اور جس جو اظہار کیا یہاں پہ گین کرنے کا، اس کا بھی میں ڈائریکٹر جنرل صاحب اور ان کی فیکلٹی کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن یہاں پہ میں نے جب بھی کسی نے مجھے کہا کہ جی سول ججز، آنریبل سول ججز یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز یا ڈسٹرکٹ ججز آ رہے ہیں، میں نے آج تک کبھی انکار نہیں کیا. اور وہ اس لیے نہیں کیا، وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ سب سے میں نے ہمیشہ بہت سیکھا ہے. میں جج رہا ہوں، 4 سال چیف جسٹس رہا ہوں. مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ اس ادارے میں جو سب سے اہم اکائی ہے وہ ہماری ضلعی عدالتیں ہیں. اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ ضلعی عدالتیں ریاست یا ہمارا ادارہ ہو اس میں سب سے کم ترجیح میں آتی. اور وہ میں کیوں کہتا ہوں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا تو یہاں پہ کچھ ہمارے بڑے برائٹ ماشاءاللہ ساتھی وہ اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں سے بھی ہیں. میں انہوں نے 40 سال جس انوائرمنٹ میں، اور آپ سوچیں کہ یہ دارالخلافہ ہے، یہ ایسی دکانوں میں تھے اور ایسا ماحول تھا کہ جو عدالت کا یا ایک منصف کے لیے نہیں ہو سکتا تھا. ایسے حالات تھے کہ جو ہماری بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ جج کا، اس جوڈیشری کا جج جو ہے وہ انتہائی دلیر تھا کہ ان حالات میں بھی وہ کام کر رہا تھا اور انتھک کام کر رہا تھا. لیکن میرا سب سے پہلے جو میں سمجھتا تھا کہ سول جج ہو، ڈسٹرکٹ سول جج ہو یا ڈسٹرکٹ جج ہو، وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ایک منصف سمجھے. وہ نہ اپنے آپ کو ہائی کورٹ کا ماتحت سمجھے، نہ سول جج جو ہے ڈسٹرکٹ جج کا ماتحت. اس کا مائنڈ سیٹ ایک منصف کا ہونا چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ادارے کے لیے، کیونکہ میں کھل کے، آپ سب میرے بڑے قابل احترام منصفین ہیں، میں کھل کے بات کروں گا کہ ہم وہ ماحول ابھی تک بنا نہیں پائے. لہذا میرا پہلا چیلنج یہ تھا، اور میں آپ سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں اور یہ احساس مجھے کیوں ہوا. مجھے جج ایلیویٹ ہوئے اور میں ابھی انکنفرم جج تھا، 3 ہفتے ہوئے تھے. ایک بیل میٹر ایک 16 سال کے لڑکے کا اور ساتھ ایک اور بھی تھا. وہ دوسرے جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے
وہ میٹر 2 مہینے سے ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا. میرے پاس لگا ایف آئی آر یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ کے فلاں جج جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. جو بیل جس نے ریفیوز کی تھی نیچے، انہوں نے اپنے آرڈر میں کہا کہ یہ بیل اس لیے ریفیوز کی جاتی ہے کہ یہ جرم ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف صرف نہیں ہے، یہ پورے ادارے عدلیہ کے خلاف. اب مجھے احساس اس لیے ہے کہ ہم ایز اے ادارہ ہم نے اپنے سول جج کو وہ اعتماد نہیں دیا کہ وہ ایک آزاد منچ جج ہے. آپ کیا کریں گے اگر سپریم کورٹ کا ایک جج ہے؟ شاید میں نے بیل میں اتنی لمبی ججمنٹ کبھی نہیں لکھی، وہ میری رپورٹڈ ججمنٹ ہے. میرے لیے سب سے بڑا ایک منصف کے لیے کوڈ آف کانڈکٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے زیادہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور اس ججمنٹ میں میں نے اس کو کوٹ کیا. اگر ہم صرف امام ابو حنیفہ کے کوڈ آف کانڈکٹ کو ایک دفعہ پڑھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا ادارہ تبدیل ہو جائے گا. ہم منصف ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے حقوق کے لیے. اگر ہم بحیثیت ادارہ کسی کو فیئر ٹرائل نہ دے سکیں، لیکن فیئر ٹرائل دیں گے کب؟ جب ہمارا ہر جج، سول جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اور ڈسٹرکٹ جج اور ہائی کورٹ کا جج ذہنی طور پہ آزاد منچ جج اپنے آپ کو سمجھے. کوئی سول جج سول سرونٹ بھی نہیں، کوئی سول جج کسی کا ماتحت بھی نہیں. اور یہ میں نے اس ججمنٹ میں لکھا ہے. میں نے لکھا جب سول جج بھی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. میں جو مجھے تعجب تھا، میں نیا جج بنا تو میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ماتحت عدلیہ کے ایک جج جن کو میں جانتا تھا وہ آئے ہیں. میں نے کہا وہ کہاں پہ بیٹھے؟ انہوں نے کہا جی میرے کمرے میں بیٹھے. مجھے برا لگا، اس لیے برا لگا کہ وہ منصف تھا، وہ جج تھا. وہ مجھے پہلے بتاتا، میں باقاعدہ اس کو ٹائم دیتا، اور وہ ایک منصف کی طرح میرے چیمبر میں آتا. کیونکہ ذہن میں ایک منصف کو منصف ہونا چاہیے. ایک آزاد منچ منصف تبھی بن سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میں نے آزاد ہی رہنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے بحیثیت ادارہ کہ ہم ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج ہم آپ کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں. میں تو مشورہ دوں گا ڈائریکٹر جنرل صاحب کو کہ ہائی کورٹ اور ہمارے لیے بھی ضرور کورسز رکھیں کہ ایک سول جج کو کس طرح
یہ انشور کیا جائے کہ وہ ایک آزاد منچ جج. ہمارے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے کچھ ہمارے ساتھ بیٹھے. میرے 4 سال میں ایک شکایت ملی اور ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج نے رپورٹ کیا کہ اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے اس کو نہ صرف اپریسیشن کا لیٹر دیا، ساتھ ایک سرکولر ایشو کیا کہ جو بھی کسی کو انفلوئنس کرنے کا اٹیمپٹ بھی کرے گا وہ جج فوراً اپنے سینئر کو، ڈسٹرکٹ سیشن جج کو اطلاع دے گا. اگر اس نے کوئی ایکشن نہیں کیا یا مجھے چیف جسٹس کو نہیں بتایا پرومپٹلی تو وہ پھر مس کانڈکٹ ہوگا. ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم یا ہمارا منصف ہونا یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندھوں کے اوپر. ہم عوام کو بھی جواب دیں لیکن ساتھ اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ جج کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ اختیار استعمال کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے. وہی منصف ہے. تو ہم میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، اور اس کا ٹیسٹ ایک ہی ہے کہ عوام کا ہم پہ اعتماد ہو. اگر عوام کا ہم پہ اعتماد نہیں تو ہم ایک آزاد عدلیہ کی حیثیت سے کوئی کلیم نہیں کر سکتے. اور چیف جسٹس بنا، میرا چیلنج یہ تھا کہ جانے سے پہلے کم از کم میں ضلعی عدلیہ کو ایک باعزت عدالتی ماحول دے کے جاؤں کہ وہ یہ احساس کر سکے کہ وہ منصف ہیں، وہ کسی کے ملازم نہیں ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری مدد کی اور بہت قلیل مدت میں وہ بن گیا. میں نے پوری کوشش کی کہ میں ذہنوں کو بھی تبدیل کر سکوں، اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاؤں کہ سول جج ہو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو منصف سمجھے. ہم سب آزاد عدلیہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے اندر سے پوچھنا چاہیے. میں چیف جسٹس تھا، 3 شکایتیں مجھے ملی کہ کسی نے سفارش کی ہے. سفارش کو ہم معاشرے میں